اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو مشاہدہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں یہ ایک ایسی بہن کا ہے جو کہتی ہیں کہ بارہا مجھے بہت میں نے دھوکے کھائے، لوگوں کے رویوں کو بہت زیادہ میں نے برداشت کیا، اور اس کے باوجود جب کوئی مجھ سے ہنس کے بات کر لیتا تو میں بالکل ان کے ساتھ 100% ویسے ہی ٹھیک ہو جاتی کہ چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اب یہ لوگ بدلے جائیں گے یا یہ لوگ ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن پھر وہی ہوتا، سیانے کہتے ہیں کسی کو 3 دفعہ موقع دو، اس کے بعد یہ نہیں کرنا کہ لڑنے لگ جاؤ، بلکہ یوں کرو کہ اپنا ایک ڈسٹنس مینٹین کر لو ان لوگوں کے ساتھ، تاکہ نہ ان لوگوں کو آپ کو ہرٹ کرنے کا موقع ملے اور نہ آپ ان کی باتوں سے ہرٹ ہو۔ یہاں پر یہ بات انڈرسٹینڈ کرنے کی ہے کہ لڑائی جھگڑوں سے کچھ بھی نہیں ہونے والا، اور سب سے بڑھ کے یہ بات کہ آپ کو بھی یہاں درود ابراہیمی کیسے مدد دیتا ہے۔ تو آئیں ان بہن کے مشاہدے کو مکمل طور پر سنتے ہیں۔ یہ بہن کہتی ہیں کہ میرا تعلق ایک عام سے مڈل کلاس گھرانے سے ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری زندگی پر بہت کرم کیا، میری والدہ کے صبر کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں وہ عنایت کیا جو شاید اگر میری والدہ کا صبر نہ ہوتا تو ہم شاید آج سڑک پر ہوتے۔ لیکن الحمدللہ کہتی ہیں کہ ہمارے گھر کو جو خوشحالی ملی، جو کرم ہوا، وہ میری والدہ کے صبر کی وجہ سے ملا، اور سب سے بڑھ کے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے بھی جڑے ہوئے تھے۔ میری والدہ کا بھروسہ تھا کہ مجھے اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ پر یقین ہے، اور والد صاحب نے بھی درود شریف کی بہت تلقین کی۔ لیکن حقیقت کی بات تو یہ ہے کہ درود پاک زندگی میں صحیح طرح ایڈ ہی نہیں ہو سکا۔ ہاں، نمازوں سے ضرور جڑے ہوئے تھے۔ پھر یہ کہتی ہیں کہ لڑک پن آیا، ٹین ایج آیا، اور اس کے اندر کہتی ہیں نمازوں سے جو نمازیں تھیں وہ ٹکرے مارنے والی نمازیں، اس جیسی روٹین تھی۔ لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دینی تھی، دی۔ بہت سارے ایسے مراحل سے کہتی ہیں یہ گزری جہاں پر ان کو معلوم ہوا کہ اللہ کہاں کہاں ان کے ساتھ ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتی رہیں۔ یہ سب سے بڑی بات کہتی ہیں کہ جو ایک چیز جو ہماری والدہ نے ہمیشہ ہمیں دی وہ تھا اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کرنا۔ کہتی جب بھی میں اپنی پریشانی لے کے اپنی والدہ کے پاس جاتی تو وہ مجھے کہتی اللہ پہ بھروسہ رکھو، اور کہتی ہیں وہ ان کا ایک لفظ کبھی کبھی تو بہت زیادہ ہمیں جھنجھلا دیتا تھا کہ یہ کیا کہی جا رہی ہیں، لیکن الحمدللہ کہتی ہیں آج وہی ان کی بات ہمارے دلوں پہ اثر ہے، اور وہی بات ہے کہ آج الحمدللہ ہم لوگ درود شریف سے بھی جڑ گئے ہیں۔ اب یہ کہتی ہیں کہ اس میں یہ بات ہے کہ اگر آپ نے اپنے بچوں کو بچپن میں درود شریف کی طرف لگایا ہے تو ظاہر ہے آپ نے ایک ایفرٹ کی ہے، ہدایت تو دینا اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ تو یہ کہتی ہیں کہ بے شک ہم نے درود پڑھنا چھوڑ دیا تھا بچپن کے بعد، لیکن الحمدللہ کیونکہ بچپن میں جو والدین درود شریف کی طرف محنت کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس والدین کو، جو کہ والدین درود شریف تو خود پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کی اولاد بے شک چھوڑ دے، ان کی اولاد کو درود شریف کی طرف لگا ہی دیتی ہے۔ تو اگر آج آپ لوگ بھی اپنے چھوٹے بچوں کو درود شریف کی طرف لگا رہے ہیں، اور اس بات پہ پریشان مت ہوں کہ بیچ میں کہیں وہ بھول جائیں گے، آپ کا کام ان کو بار بار یاد کرانا، اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن ایسا آئے گا کہ ان کی زندگی مستقل مزاجی سے ایڈ ہو جائے گا۔ تو یہ کہتی ہیں جو درود شریف ہم پڑھتے تھے، ہم چھوٹا درود شریف پڑھتے تھے، اور اس کے بعد بس نماز تک ہی سب باتیں محدود ہو گئیں، لیکن الحمدللہ یہ کہتی ہیں کہ زندگی میں اتنا بڑا چینج آیا کہ اللہ تعالیٰ نے درود ابراہیمی سے جوڑ دیا۔ اور یہ کہتی ہیں کہ جو درود ابراہیمی سے ان کو اللہ تعالیٰ نے جوڑا، اس سے پہلے کے جتنے بھی سال انہوں نے گزارے، یہ کہتی ہیں ان سارے میں ان کا ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کے رویوں پر یہ لوگوں کو ایکسکیوز دیتی تھی کہ اچھا فلاں نے حرکت اس لیے میرے ساتھ کی کیونکہ شاید اس کو یہ مجبوری ہوگی، چلو اب وہ اچھا ہو گیا۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ کسی کو 3 موقع سے زیادہ موقع مت دو، اور کہتی ہیں کہ میں نے تو بہرحال اتنے موقع دیے اور بار بار میں ہرٹ ہوئی، خاموش بھی رہتی تھی۔ اب یہاں پر یہ کہتی ہیں کہ جو سب سے بڑی بات اللہ تعالیٰ نے درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد مجھے بتائی وہ تھا کہ یہ لوگ تمہارے ساتھ اگر بہتر ہیں تو اسی لیے کیونکہ درود ابراہیمی تم پڑھ رہی ہو۔ اور کہتی جس دن میں درود ابراہیمی نہیں پڑھتی تھی اس دن لوگوں کے رویے واپس وہی ہو جاتے تھے جو وہ تھے، تو مجھے بتایا جاتا تھا، دکھایا جاتا تھا کہ دیکھو یہ لوگ تمہارے ساتھ اسی لیے مخلص اور اچھے تمہیں نظر آ رہے ہیں، مخلص یہ نہیں ہیں لیکن صرف اچھے اس لیے نظر آ رہے ہیں کیونکہ یہ لوگ تمہارے درود ابراہیم پڑھنے کی برکت سے ان کا جو تمہاری طرف آنے والا نقصان ہے، ان کی بد زبانی ہے، ان کے تلخ لہجے ہیں، وہ تم تک نہیں پہنچ رہے درود شریف کی برکت سے، خاص طور پہ جو یہ درود ابراہیمی پڑھ رہی تھی اس کی برکت سے۔ اور پھر یہ کہتی ہیں کہ میں جو کہ اتنے سالوں سے دھوکے کھانے کے باوجود اکثر خود سے کہتی تھی کہ میں کیوں ہمیشہ لوگوں کے میٹھے منافق لہجے کے اوپر پھسل جاتی ہوں، اور کہتی ہوں کیونکہ یہ اب دوبارہ نہیں کریں گے۔ پہلے تو کہتی تھی کہ میں اکثر اپنی والدہ سے لڑتی تھی کہ آپ نے ہمیں چالاکیاں نہیں سکھائیں، اگر آپ ہمیں آج چالاکی سکھا دیتی تو آج ہم بھی
لوگوں کی چلاکیوں پر ان کو ویسا ہی جواب دے سکتے۔ لوگ تو ایسے آنکھیں پھیر کے چلے جاتے ہیں جیسے کبھی ہمیں جانتے ہی نہ ہوں، کاش آپ نے بھی ہمیں چلاکیاں سکھائی ہوتی۔ لیکن الحمدللہ یہ آج کہتی ہیں مجھے فخر ہے میری والدہ پہ کہ انہوں نے ہمیشہ ہمیں اللہ پہ توکل کرنا سکھایا، اور جو انسان اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، جو مظلوم ہوتا ہے، اسی کی اللہ مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی ایسے انسان کا ساتھ نہیں دے گا جو اپنی چلاکیوں کی وجہ سے لوگوں کو ہارم کرے، نقصان پہنچائے۔ وقتی تو لگتا ہے کہ ہاں اس انسان کی وجہ سے پرابلم آ رہی ہے، مشکل آ رہی ہے، لیکن الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی برکت، اللہ سبحانہ تعالیٰ کس کے ساتھ ہوتے ہیں؟ قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ اللہ کی رحمت کس کے قریب ہے؟ نیکی کرنے والوں کے قریب ہے۔ تو یہ کہتی ہیں کہ جس چیز کو میں اپنی کمزوری سمجھتی تھی کہ میں بار بار لوگوں کے ساتھ صحیح ہو جاتی ہوں اور ان کے ساتھ بھی اتنا فرینڈلی میں ماحول رکھ لیتی ہوں کہ وہ لوگ مجھے دوبارہ ہرٹ کرتے ہیں، تو کہتی ہیں کہ اس بات کو میں نے انڈرسٹینڈ کیا کہ کسی کے سر پہ اگر آپ نے جوتی بھی پڑوانی ہے تو پہلے اپنا سر، اس کو یہ یقین دلانا پڑے گا کہ آپ کا جو سر ہے وہ اس کے قدموں کے پاس ہے۔ تو کہتی ہیں کہ اب میں کیا کرتی ایسا کہ لوگ مجھے ہرٹ کرنا بند کر دیں، اور بار بار جو میں اسی ٹریپ میں فال کر رہی تھی، اپنے ہی نفس پہ مجھے اتنا قابو نہیں تھا کہ میں سمجھ پاؤں کہ فلاں انسان میرے ساتھ غلط کر رہا ہے۔ تو کہتی ہیں کہ جو درود ابراہیمی انہوں نے پڑھنا شروع کیا، ان کے سامنے لوگوں کے چہرے ایسے کھل کے سامنے آئے، اور اتنی مستقل مزاجی ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا کی کہ اب یہ لوگوں کے رویوں کے اوپر واپس پھسلتی نہیں ہے۔ ہاں لیکن سب سے اچھی بات یہ کہ ان کے ساتھ بدتمیزی بھی نہیں کرتی اور نہ ہی اپنے آپ کو ان کے لیول تک گراتی ہیں۔ کہتی ہیں میں نے ایک دوری اختیار کر لی ہے۔ اب اکثر لوگ کچھ پوچھیں گے مجھ سے کہ اگر میں ایک ہی گھر میں رہ رہی ہوں تو میں کیسے دوری اختیار کرتی ہوں۔ کچھ لوگ پوچھیں گے کہ اگر کسی کا گھر ہو ہی 3 کمروں کا تو وہ انسان کیسے دوری اختیار کرے ایسے لوگوں سے۔ یہاں پہ یہ کہتی ہیں سب سے بڑی تقویت مجھے درود ابراہیمی نے دی۔ درود ابراہیمی پڑھنے کی بدولت کہتی ہیں نہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے ان لوگوں سے دور کیا، بلکہ وہ حالات جہاں پر میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ان لوگوں میں گزارا کیا، اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے اسباب میرے لیے بنائے کہ کہتی ہے کہ مجھے لگتا تھا کہ میں اگر کوئی دوسرے کمرے میں بول رہا ہے، میں دوسرے کمرے میں چلی جاؤں گی تو کتنا فرق پڑ جائے گا، اس کی آواز تو آتی رہے گی، لیکن الحمدللہ یہ کہتی ہیں کہ دوسرے کمرے میں اٹھ کر چلے جانا، اور اپنے آپ کو کہتی ہیں جہاں مجھے وہ لوگ بھی نظر آتے ہیں تو میں ان کو یہ شو نہیں کراتی کہ میں واقعی اٹھ کر جا رہی ہوں۔ کہتی ہیں میں اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے وہاں سے اٹھ جاتی ہوں اور کسی کام میں خود کو مصروف کر لیتی ہوں، درود ابراہیمی پڑھ لیتی ہوں، دوسرے کمرے میں چلی جاتی ہوں۔ کہتی ہیں میں جس قدر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے درود ابراہیمی پڑھنے کی برکت سے ان لوگوں سے دور کیا ہے، میں سمجھ گئی ہوں کہ ہمیں بدتمیزی حل نہیں ہے، لڑائی حل نہیں ہے، خاموشی ایک ایسی تلوار ہے کہ جس کو اس کی اہمیت پتہ لگ جائے وہ ساری زندگی خاموشی اختیار کر لے، کبھی بولے ہی نہیں۔ لیکن دنیا کے معاملات ایسے ہیں، آپ کو بولنا پڑتا ہے، کہیں نہ کہیں ہاں ہوں کا جواب تو دینا پڑتا ہے۔ اب کوئی بندہ کہہ رہا جی میں مر رہا ہوں مجھے میڈیسن دے دو، آپ کو جی میں نے بولنا نہیں، تو یہ بات نہیں کی جا رہی۔ یہاں پر یہ بات ہے کہ آپ نے کس حد تک بولنا ہے۔ خاموشی کہتے ہیں نا عبادت ہے، یہ کہتی ہیں درود ابراہیم پڑھنے کے بعد مجھے یہ بات کا اندازہ ہوا کہ کس قدر خاموشی میرے لیے عبادت بن گئی ہے۔ اب کہتی ہیں اپنے فیصلوں پہ اٹل رہتی ہوں، مجھے دنیا کسی انسان سے ڈر نہیں لگتا، مجھے ڈر لگتا ہے صرف اللہ کی ذات سے لگتا ہے۔ کہتی ہیں مجھے لوگوں کے رویوں سے ڈر نہیں لگتا۔ آج بھی یہ کہتی ہیں کہ اتنے سالوں کے بعد، اتنے وقت کے بعد پھر سے دوبارہ جب میں سبق سیکھ چکی کہ مجھے خاموش رہنا ہے، دور رہنا ہے، لیکن کیونکہ الحمدللہ کہتی ہیں کہ ہمارے دل صاف ہوتے ہیں لوگوں سے، اس لیے کہتی ہیں کہ اب دوبارہ وہ موقع آیا میرے لیے کہ میں نے اگلے انسان کو تھوڑا سا صرف ایک جملہ ایکسٹرا کہا، اور اگلے بندے نے اپنے رویوں سے مجھے شو کیا کہ ان کو میری کوئی پرواہ نہیں ہے اور وہ کس قدر منافق ہیں۔ تو کہتی ہے وہاں پہ مجھے ریئلائز ہوا، اور یہاں پہ الحمدللہ یہ کہتی ہیں کہ صرف ایک جملے سے، اور کہتی ہیں انہوں نے ہی وہ جملہ بولا، اگلے کے ساتھ ہم کبھی ایکسٹرا اوور شیئر کر دیتے ہیں نا، بالکل کہتی ہیں میں نے ایکسٹرا اوور شیئر ہی شاید کر دیا، یہ سوچ کے کہ شاید یہ انسان میرا احساس کرتے ہیں یا کریں گے، اور کہتی ہیں وہ کتنی بڑی بات نہیں تھی، لیکن کہتی ہیں اگلوں نے مجھے جواب نہیں دیا، صرف اپنے منہ کے زاویے ایسے بنا لیے جس سے مجھے ریئلائز ہوا کہ ہو یہ تو ان کے بعد سامنے بات کرنی ہی نہیں تھی۔ تو بتانے کی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ درود ابراہیم پڑھنے والوں کو سیو رکھتے ہیں، انہیں بچا لیتے ہیں ایسے لوگوں سے۔ ابھی کہتی ہیں کہ پہلے کیا ہوتا تھا، پہلے میں ذلیل ہوتی تھی ایسے لوگوں کے ساتھ، اور اتنا ذلیل ہوتی تھی کہ میں روتی تھی کہ آخر میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے، لیکن الحمدللہ اس دفعہ یہ کہتی ہیں درود ابراہیمی پڑھنے کی برکت سے جب میں دوبارہ ان لوگوں کے ساتھ مخلص ہو گئی، اور پھر وہی ہوا کہ ان لوگوں نے میرے ساتھ دوبارہ وہی رویہ کیا، لیکن اس دفعہ ان کے لفظ مجھے نہیں چبھے، ہاں صرف ان کے چہروں کے ایکسپریشنز چینج ہوئے جن سے میں دوبارہ سمجھ گئی ہو میرے سے غلطی ہو گئی، مجھے تو ان لوگوں کے اور اپنے درمیان ایک ڈسٹنس مینٹین کر کے رکھنا تھا۔ تو الحمدللہ کہتی ہیں کہ درود ابراہیمی پڑھنے والا شخص کبھی بھی رسوا نہیں ہوتا، کبھی اللہ تعالیٰ اس کو پریشان ہونے نہیں دیتے۔ تو یہاں پہ اپنا ایک پورا لائف کا ایکسپیرینس شیئر کر رہی ہیں، کہہ رہی ہیں کہ اگر آپ میں چالاکی نہیں ہے، اگر آپ مخلص ہیں، اگر کوئی آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے اور آپ کے ساتھ دوبارہ اپنے مطلب کے لیے اچھا ہو جاتا ہے، آپ بھی اچھے ہو جاتے ہیں، تو اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سمجھیں،
کیونکہ جس انسان کے پاس جو ہوگا وہ وہی دے سکتا ہے۔ ایک اگر انسان امیر ہے، کھلے دل کا مالک ہے، تو کھلا دل ہے اس کے پاس، ظاہر ہے وہ پھر کسی کی مدد کرے گا۔ ایک انسان کے امیر ہے لیکن اس کے پاس تنگ دل ہے تو مدد نہیں کر پائے گا۔ بالکل ویسے ہی جس انسان کے پاس عزت ہے وہ عزت دے گا، جس انسان کے پاس محبت ہے وہ محبت دے گا، جس کے پاس مخلصی ہے وہ مخلصی دے گا، جس کے پاس دھوکہ ہے وہ دھوکہ دے گا، جس کے پاس منافقت ہے وہ منافقت دے گا۔ تو بتانے کی بات یہ ہے کہ جو منافقت بھی دے رہے ہیں وہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی ہے کہ جب کفار کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ یہ لوگ جو ہے تم سے لڑتے ہیں، دشمنیاں کریٹ کرتے ہیں تو میں مفہوم بیان کروں تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے سگے نہیں ہیں۔ بالکل ویسے ہی کہ جو آپ کے ساتھ نقصان کر رہے ہوتے ہیں وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے سگے نہیں ہوتے، لیکن آپ کی ایک مخلصی، آپ ایک شخص کے لیے وہ سب دشمن جو آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں وہ مل جاتے ہیں صرف آپ کو گرانے کے لیے۔ لیکن وہی بات آ جاتی ہے قرآن پاک کی، اگر اللہ تمہارا مددگار ہے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر کون ہے اس کے بعد جو تمہاری مدد کرے۔ اور مومنوں کو تو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ کریں۔ تو یہاں سے آپ انڈرسٹینڈ کریں کہ درود ابراہیمی پڑھنے والے لوگ، کتنی چھوٹی سی انہوں نے بات بتائی کہ اگلے بندے کا رویہ، تھوڑا سا رویہ ایک تیوری چڑھانے سے مجھے ایک دم اللہ تعالیٰ نے ریمائنڈ کرا دیا کہ میں نے ان لوگوں سے ڈسٹنس پہ رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ بچا لیتے ہیں۔ اب یہ جو ان کے ساتھ کوئی تلخ کلامی کرتا، اب جو ان کے ساتھ پریشانی آتی، روتی پٹتی کہ ہائے پھر سے موقع دے دیا ان لوگوں کو، بات کیا آئی؟ ان کے پاس مخلصی تھی، انہوں نے مخلصی ہی دی۔ تو الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم ہوا ان پہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کو کوئی بدتمیزی کرنے نہیں دی، ان کو کوئی برا بھلا کام کرنے نہیں دیا، بس کیا کیا؟ ان کو بچا لیا۔ ویسے ہی یہ چھوٹی سی اگزامپل ہے بچانے کی۔ درود ابراہیمی پڑھنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بہت بہت جگہوں سے بچا کر بہت انعامات کرامات سے نوازتا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو اس ویڈیو سے ضرور کچھ سبق ملا ہوگا اور آپ کو پسند آئی ہوگی۔ چلیں جی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔